أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آج کی نماز تراویح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 13واں پارہ پڑھا گیا، جس میں سورہ یوسف کی آخری چند رکوع، سورہ رعد مکمل اور اسی طریقے سے سورہ ابراہیم بھی مکمل تلاوت کی گئی۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ تو آپ نے بہت سنا ہوگا اور بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک ایسے نبی تھے کہ اللہ رب العالمین نے اسے خواب کی تعبیر کا علم عطا کیا تھا کہ اگر کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کا معنی، اس کا مفہوم اور کیا ہونے والا ہے اس خواب سے، اس کا علم اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ حالانکہ ہر دور کے نبی کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا، لیکن ہر نبی کسی نہ کسی نسبت سے مشہور ہوئے، تو حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر میں مشہور ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل تھے، آپ جیسے کوئی خوبصورت نہیں آئے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ بہترین قصہ ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی ہم آپ پر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر بہترین قصے بیان کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے، میں اس قصہ کی طرف نہیں جانا چاہتا ہوں، میں اس قصہ سے جو 2-4 نکتے اہم ہے وہ میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کو جب کنعانیوں نے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کنویں کے اندر ڈال دیا اور کنویں سے اٹھا کر مصر میں لایا گیا، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ حالات، یعنی جو بادشاہ تھا، وقت کا بادشاہ تھا، انہوں نے جو خواب دیکھا تھا، اس خواب کی بنیاد پر یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اگر میں اس کی وضاحت یا ذمہ داری نہ لوں، اس کی وضاحت نہ کروں اور اس کی ذمہ داری نہ لوں، تو مصر کے حالات بدتر ہوتے جائیں گے، تو مجھے کوئی عہدہ لینا چاہیے۔ یہاں بات جو نقطہ کی ہے، اگر کوئی انسان دیکھ رہا ہے کہ کوئی ایسا شخص کسی جماعت یا تنظیم یا کسی ملک کے عہدے پر فائز ہے جس کے ذریعے سے عوام کو نقصان پہنچنے والا ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں اچھا چلا سکتا ہوں تو اسے عہدہ لینا چاہیے۔ عام طور پر کوئی عہدہ شریعت میں اس کو تعریف نہیں کی گئی ہے کہ تم عہدہ آگے بڑھ کر لو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عہدہ مانگ کر لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی ذمہ داری اس سے ہٹا لیتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں وہ انسان نہیں رہتا ہے۔ اگر سب مل کر، عوام مل کر کسی کو ایک ذمہ دار بناتا ہے تو اس کی ذمہ داری اللہ پر رہتی ہے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ لیکن یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو کہا آیت نمبر 55 میں کہ قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، وقت کا جو بادشاہ تھا یوسف علیہ السلام نے ایک عہدہ مطالبہ کر لیا، کہا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیجیے، یقیناً میں حفاظت کرنے والا اور جاننے والا ہوں۔ یوسف علیہ السلام کے پاس 2 بڑی نعمت تھی، ایک تو خوبصورتی تھی، ایک عظیم نعمت تھی، اور دوسری نعمت حفاظت کرنے والے اور جاننے والے۔
آج عہدہ ایسے لوگوں کو دیا جا رہا ہے جو نہ اس کے پاس امانت کی کوئی حفاظت ہے اور نہ ہی دینی کوئی علم ہے۔ ایسے لوگوں کو اکثر چاہے وہ مساجد کے معاملہ میں ہو، جماعت یا تنظیم کے معاملہ میں ہو، اور آگے بڑھتے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے عہدہ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ ابھی 7 سال بہت زیادہ فصلیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد قحط سالی کے 7 سال آئیں گے، تو پھر وقت کا جو موجودہ بادشاہ ہے، یہ بادشاہ یا وزیر خزانہ ہے، یہ اس کو صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتا ہے۔ لہذا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس علم بھی ہے، میرے پاس حفاظت کی جو ہے صفت بھی موجود ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ وزیر خزانہ مجھے دے دیا جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا تو انہوں نے ایک ایسا استعمال کیا فصلوں کا یا اناج کا، اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا کہ 7 سال کے بعد جب بارش رک گئی اور آئندہ 7 سال تک بارش نہ ہونے لگی تو سارے پوری دنیا والے مصر میں جمع ہونے لگے۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ مصر میں اناج موجود ہے۔ کس طریقے سے، کتنے بہترین طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ملک کو چلایا کہ اناج پورے دنیا کے اندر اناج ختم ہو گیا تھا، جبکہ مصر میں صرف اناج باقی تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کنعان سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ آئے تھے ملنے کے لیے، یعنی اناج لینے کے لیے، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پہچان لیا تھا۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام ایک امین امانت دار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حفاظت کرنے والے تھے اور جاننے والے تھے، جس بنیاد پر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ملک کو بہترین طریقے سے چلایا تھا، اور اپنے ملک کے لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، جبکہ پورے دنیا کے لوگ بھاگ کر آ رہے تھے اور مصر کے لوگ سکون اور آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے۔ تو ایسے وقت میں حفاظت کرنے والے اور جاننے والے جو ذمہ دار ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور سے کسی ملک کے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ نہ علم ہوتا ہے، کسی کو اگر سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے کہ تم تو وزیر اعظم بن گئے، تمہارا سرٹیفکیٹ کیا ہے، تمہاری سند کیا ہے، نہیں بتا پاتے ہیں کہ ہمارا علم کیا ہے، حفاظت کیا ہے۔ حفاظت کیا ہے؟ جس کے پینٹ اور شرٹ 10-10 لاکھ، جو اپنے قلم جیب میں ڈالتا ہے لاکھوں روپیہ کا، اور گاڑی پر چلنے والا ہو کروڑوں روپے کے گاڑی، اور بنگلے پر رہنے والے ہو اربوں کے بنگلے، ذرا بتائیے کہ اس سے کیا حفاظت ہو سکتی ہے دنیا کے۔ آج یہ ہمارا اور آپ کا حال ہو گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ایک نصیحت ہماری اور آپ کے سامنے رکھی ہے کہ شکایت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ شکایت جو ہوتی ہے وہ 2 طرح کی، ایک شکایت لوگوں کی اللہ کی طرف، اور دوسری شکایت اللہ کی لوگوں کی طرف، یعنی اللہ کی شکایت لوگوں کی طرف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شکایت لوگوں کی، شکایت اللہ کی طرف کہ اے اللہ فلاں بندہ ایسا ہے۔ یہ لوگوں کی شکایت ہم کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ لیکن اللہ کی شکایت اگر کوئی بندے کی طرف کرتا ہے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اور یہ ناشکرا پن ہے۔ آج بہت سارے ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جو کاروبار کرنے والے ہیں، آم کی تجارت کرنے والے ہیں، اس سال آم کم آیا ہے، تو لوگ کیا کرتے؟ شکایت کرتے ہیں کہ آم ہوا ہی نہیں، میرا نقصان ہو گیا۔ یہ جو اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے یہ مقرر فیصلہ ہے، اس فیصلہ کو، اللہ کے فیصلہ کو کس کی طرف کر رہے ہیں؟ لوگوں کی طرف کر رہے ہیں۔ اور جس سال بہت زیادہ آم ہوتا ہے اس سال اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ تو نے تو بہت کچھ دیا ہے۔ اگر کروڑوں روپیہ کوئی کما لے تو وہاں پر کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ انہوں نے کروڑ روپیہ کما لیا ہے۔
اگر 1 لاکھ کا نقصان ہو جائے تو فوراً لوگوں کے سامنے یہ بات آ جائے گی کہ 1 لاکھ کا نقصان ہو گیا. یہ جو اللہ کی شکایت لوگوں کی طرف یہ حرام ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی بات کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. اپنے پریشانی کو، اپنے حزن ملال کو، اپنی شکایت کو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. یوسف علیہ السلام کھو گئے، بنیامین کھو گئے، ان کا بڑا بیٹا بھی مصر سے آنے سے انکار کر دیا. 3 بیٹے کھو چکے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. اس غم کو، اس حزن کو، اس شکایت کو اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں. ایک اور نصیحت جو اس صورت سے ہے وہ یہ ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنی غلطیوں کا احساس کر لیا، یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب غلطیوں کا احساس کر لیا اور اقرار بھی کر لیا تو اپنے باپ کے پاس آئے اور باپ کے پاس آ کر کے کیا کہنے لگے؟ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین. اے ابو جان، آپ ہمارے حق میں استغفار کریں کیونکہ ہم گنہگار تھے، ہم نے غلطی کی تھی. یوسف علیہ السلام کو کسی بھیڑیا نے نہیں کھایا تھا، بلکہ ہم نے جان بوجھ کر پلاننگ کے تحت آپ کے پاس سے لے کر گئے اور کنواں میں ڈال دیے تھے. لہٰذا یہ غلطی ہم نے کی ہے اور اس گناہ کا استغفار آپ رب سے کریں. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جواب دیا تھا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم. ان قریب میں تمہارے حق میں اپنے رب سے استغفار کروں گا، یقیناً وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تو یہاں آج ہمارا اور آپ کا کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کچھ بات کہتا ہے یا کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جذبہ انتقام رکھتے ہیں، انتقام، بدلہ لینے کا جذبہ رکھتے ہیں کہ ہمیں بدلہ چاہیے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے بدلہ نہیں لیا. یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، تم لوگوں سے غلطی ہو گئی ہے اور تم نے جب استغفار کی درخواست کی ہے، میں وقت کا نبی ہوں، یقیناً میں تمہارے حق میں کیا کروں گا؟ استغفار کروں گا. سورہ رعد میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری نصیحتیں کی ہے، لیکن ان تمام نصیحتوں کو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں. صرف ایک آیت کا ٹکڑا جو اللہ رب العالمین نے کہی ہے ہمارے اور آپ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو آیت نمبر 11 ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل لے. آج ہم اور آپ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے اوپر ظالم حکمراں کو مسلط کر دیا گیا ہے. یہ آج ہماری شکایت ہے کہ مسلمانوں کی مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، کہیں پر آگ زنی کی جا رہی ہے، کہیں کسی کو قتل کر دیا جا رہا ہے، لنچنگ کے نام پر نہ جانے کتنے مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا. تو یہ جو حکومت وقت ہمارے سامنے ہے، ایسے حاکم ہم پر کیوں مسلط کیا گیا ہے؟ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عوام جیسے ہوں گے اسی طریقے سے اس کا بادشاہ بھی ہوگا. تو اگر تم بادشاہ کو بدلنا چاہتے ہو تو اپنی حالت کو بدلو، تم اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، پھر تمہارا حاکم بہتر ہوگا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ نہیں ہم برائی پر برائی کرتے جائیں، اللہ سے رشتہ کو توڑتے جائیں اور ہمارا حکمراں جو ہو عادل اور منصف ہو، انصاف کرنے والا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. یہ قدرت کا قانون نہیں ہے. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں اللہ رب العالمین کی اس آیت کے پیغام سے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا حکمراں بہتر ہو تو ہم اپنی حالت کو خود بدلیں. اگر ہم ایسا بدلیں گے تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری حالت کو بدلے گا. سورہ ابراہیم کی تلاوت کی گئی ہے. ابراہیم میں بہت ساری نصیحتیں اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھی ہیں. ان تمام نصیحتوں کو تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا ہوں، اور بہت ساری نعمتوں کی باتیں بھی اللہ رب العالمین نے کہی ہے. ان تمام نعمتوں کو میں آپ کے سامنے ذکر نہیں کر سکتا ہوں.
ان میں سے چند ایک مشہور ہے، بہت ہی مشہور، آیت نمبر 27 ہے۔ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی ہے کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ رب العالمین ایمان والوں کو مضبوط بات کے ذریعے سے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھے گا۔ مضبوط بات، القول الثابت کا معنی ہے لا الہ الا اللہ، یعنی وہ بندہ دنیا میں بھی لا الہ الا اللہ پر قائم رہے گا، اور جس وقت قبر میں دوبارہ زندہ کر کے اسے سوال کیا جائے گا اس وقت بھی لا الہ الا اللہ پر قائم رہے گا۔ یعنی جب اس سے سوال کرے گا کہ تمہارا رب کون ہے تو وہ کہے گا ربی اللہ۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، صحیح بخاری 1369 نمبر کی حدیث، برا ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی اور کہا نزلت فی عذاب القبر، یہ آیت یعنی سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 27 عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کس پر نازل ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو سب سے بہتر قرآن کو سمجھنے والے کون ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے نا۔ آج ایک نیا فرقہ جو وجود میں آیا ہے اہل قرآن کے نام سے، اور کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر چونکہ براہ راست قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے کہ عذاب میں ایسا عذاب ہوگا، اس کا ذکر نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن میں عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے، اور کئی دلیلیں دیتے ہیں۔ اب یہاں پر صحیح بخاری 1369 نمبر کی جو حدیث ہے، اس حدیث کی تفسیر، قرآن کی اس آیت کی تفسیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور اہل قرآن کہے کہ عذاب قبر کا قرآن میں ذکر نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ کے نبی خود کہہ رہے ہیں کہ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر کوئی کھلم کھلا اس حدیث کو انکار کر دے، اس حدیث کو انکار کر دے، تو کیا وہ مومن رہ سکتا ہے؟ کوئی مومن بن سکتا ہے کیا؟ رہ سکتا ہے کیا؟ کیا اس کا تعاون، اس کی تائید، اس کی مدد کرنا جائز ہے؟ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے بھائی ہوں گے جو چندے کرنے کے لیے اہل قرآن آتے ہوں گے، ہم اور آپ اس کو تعاون کرتے ہوں گے۔ یاد رکھیں، جو حدیث رسول کا منکر ہے وہ قرآن کا بھی منکر ہے، اور جو قرآن کا منکر ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا ہے، اگرچہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے، اگرچہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھلم کھلا الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب قبر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ عذاب قبر کو ہم نہیں مانتے۔ صحیح بخاری قرآن مقدس کے بعد سب سے بہترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ سورہ ابراہیم کی جہاں تک بات ہے تو ابراہیم کہ اس صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہے، امام الموحدین ہے، انہوں نے کئی دعائیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک دعا یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار اس شہر کو امن والا بنا۔ کس شہر کو؟ مکہ شہر کو امن والا بنا، اور مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے، مورتیوں کی عبادت سے بچائے رکھنا۔ یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام۔ لہٰذا جو انسان جس ملک میں رہتا ہو، یہ نبی کی سنت ہے کہ اس ملک میں امن کی دعا کرے، اور اپنی ذریت کے بارے میں بھی دعا کرے، اپنی اولاد کے بارے میں بھی دعا کرے کہ اللہ جس طریقے سے تو نے مجھے بتوں کی عبادت سے، شرک سے محفوظ رکھا ہے، میری ذریت کو، میری اولاد کو بھی کیا رکھنا؟ محفوظ رکھنا اور بچائے رکھنا۔ اور بہت ساری دعائیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں کہ اے اللہ تو یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا فرمانا،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ آج بھی مکہ میں غیر موسمی پھل ہم اور آپ یہاں پر ایک نمبر کا پھل نہیں کھا سکتے، لیکن مکہ شہر میں وہ سارے پھل موجود ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ ایک دعا کہ اے اللہ میں اپنی ذریت کو یہاں پر آباد کر رہا ہوں تاکہ مومنوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ آج جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، وہ شخص چاہتا ہے کہ ایک مرتبہ کعبے کی زیارت کر کے آئیں۔ ہر انسان کی کعبے کا طواف کرنے کی خواہش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ تو انسان کو دعا سے لگاؤ ہونا چاہیے، اور چونکہ یہ مہینہ بھی کیا ہے، دعا کا خصوصی مہینہ ہے، لہذا انسان کو دعا سے وابستہ کرنا چاہیے، جڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے جتنا بندہ دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی خوش ہوتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اور اللہ سے جب انسان نہیں مانگتا ہے، دعا نہیں کرتا ہے، تو اللہ آہستہ آہستہ اس سے رشتہ کو توڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کہی گئی سنی گئی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔